اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سورہ یوسف سے دوبارہ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ سورہ یوسف میں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس وقت کی وہی جس کی لاٹھی اس کے بھینس کے قوانین کے تحت جیل میں ڈال دیا گیا، تو جیل میں جو ہے وہ 2 قیدی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان قیدیوں نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ بڑا اچھا، چونکہ آپ کو برتاؤ بہت اچھا تھا، جیل میں آپ تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، رویہ بہت اچھا تھا آپ کا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے 2 خواب سنائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں سر پہ روٹیاں لیے جا رہا ہوں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کی تعبیر بتا دیجئے۔ انہوں نے صاحب علم صاحب سمجھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے، جو کہ حقیقتاً میں آپ تھے بھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی ان سے۔ اس سے آگے جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے کالا، کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا حاضر کا صیغہ، نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا، یاتکما۔ اب دیکھیے آج کے سبق میں ہم نے حاضر کی جو ضمیریں ہیں، حاضر کی متصلہ ضمیر کا، کی، کما، کم، کنہ، حاضر مذکر کے لیے، حاضر مؤنث کے لیے، کسی 2 کے لیے، سب مذکروں کے لیے اور سب مؤنثوں کے لیے۔ یہ کما جو ہے وہ آج اپنے ذہن میں رکھیے گا، چونکہ 2 وہ لوگ تھے قیدی جن کی بات ہو رہی تھی، تو وہ بار بار جو ہے وہ کما کی ضمیر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ کالا، کہا، نہیں، یاتکما۔ اب یا علیحدہ کر دیجئے، لفظ کیا نکلا؟ عطا، اس کے بعد کیا لگا؟ کما۔ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، کما وہ دونوں کا، نہیں وہ آئے گا تم دونوں کے پاس، نہیں وہ آئے گا تم دونوں کے لیے۔ طعام، طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو، کھانا۔ ترزقان ہی، وہ رزق جو دیا جاتا ہے انہیں، وہ کھانا جو دیا جائے گا۔ ترزقان لفظ کیا ہے اصل میں؟ رزقن۔ رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا۔ تا جو ہے وہ علامت مضارع لگا ہوا ہے، ہی جو ہے وہ غائب کی ضمیر لگی ہے۔ ترزقان ہی، وہ جو دیا جاتا ہے اسے تمہیں۔ الا، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا اس وقت تک جب تک آئے گا، الا مگر، نباتکما۔ اب لفظ کیا ہے؟ نبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر۔ عطا دینا، کما حاضر کی ضمیر، نباتکما مگر یہ کہ خبر دے دی جائے گی تم دونوں کو، بے تاویل ہی، بے تاویل۔ تاویل کس کو کہتے ہیں؟ تعبیر کو، تفسیر کو۔ تاویل ہی، تعبیر اس کی، تفسیر اس کی۔ قبل ان یاتکما، اس سے پہلے کہ وہ آئے گا۔ وہ کھانا تمہیں جو ہے وہ نہیں، جب تک وہ تمہارا کھانا آئے گا اس سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر، اس کی تعویل جو ہے وہ تمہیں بتا دی جائے گی۔ ذالکما، لفظ کیا ہے؟ ذالکا، ذانکا، اولئکا، اس میں اشارہ قریب ہے، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے۔ ذالکما، یہ کما چونکہ لگا تو یہ دونوں کے لیے ہے، یہ دونوں کو بتا رہے ہیں۔ مما، اس میں سے ہے، یہ جو میں تعبیر، یہ جو تعویل میں تمہیں بتاؤں گا۔ من ما، لفظ کیا ہے؟ من ما، اس میں سے ہے۔ علمنی، جو علم دیا، علمنی علم دیا مجھے، ربی میرے رب نے، یہ اس میں سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو علم میرے رب نے مجھے دیا۔ انی، بے شک، لفظ کیا ہے؟ انا، یا مفعول کے متکلم کے لیے لگا ہوا، انی بے شک میں، ترکتو۔ اب اس میں سے لفظ کیا نکلا ہے؟ ترک کرنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ تے کے اوپر اگر پیش آ جائے تو کیا متکلم آتا ہے؟ میں، بے شک میں چھوڑ چکا۔ انی ترکتو، بے شک میں نے ترک کر دیا۔ ملتا، ملت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین، طریقہ، مذہب، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ قومن، بے شک میں اس قوم کا طریقہ، مذہب، دین جو ہے وہ چھوڑ چکا۔ لا یؤمنون باللہ، نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر۔ وہم بالآخرۃ، اور نہ وہ آخرت پر۔ لا یؤمنون باللہ،
نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور نہ وہ آخرت پر رکھتے ہیں، ہم کافرون وہ انکاری ہیں، وہ کفر کرنے والے ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ اتباع کے آگے کیا لگا ہوا ہے؟ تے کے اوپر پیش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں اتباع کی، پیروی کی میں نے، ملت دین اس کی، آبائی آبا کس کے کہتے ہیں؟ آبا و اجداد کو، یا مفعول کے لیے لگا ہوا ہے اپنے آبا و اجداد کی۔ کون سے آبا و اجداد کی؟ میں نے تو اپنے آبا و اجداد کے دین کی پیروی کی۔ وہ دین کون سا تھا؟ ابراہیم کا دین تھا، وہ اسحاق کا دین تھا، وہ یعقوب اور یعقوب کا دین تھا۔ میں تو ان کا دین چھوڑ چکا اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا و اجداد جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ما کانا نہیں تھا، لنا لیے ہمارے، ان یہ کہ ہم شرک کریں، باللہ ساتھ اللہ کے، من شیئن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک کریں۔ ذالکہ یہ تھا من فضل اللہ علینا، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں تھا، یہ فضل تھا اللہ کا ہمارے اوپر۔ وعلی الناس اور لوگوں پر بھی، یہ اللہ کا فضل ہم پر بھی تھا اور لوگوں پر بھی تھا۔ ولکن اکثر الناس اور لیکن اکثر الناس لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتی۔ لفظ اس میں سے کیا ہے؟ شکر، یا تا الف نون علامات مضارع لگا ہوا ہے، واو الف وا نون یا نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے، یشکرون نہیں وہ شکر کرتی۔ یا صاحبی اب لفظ جو ہے یا صاحب یہ استعمال ہوا ہے۔ صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی، دوست۔ اب چونکہ یہ دو دوست ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ لفظ اصل میں جو ہے وہ یہ یا صاحبی این تھا، یہ نون اس کا جو ہے وہ گر گیا اضافت کی وجہ سے۔ جب ایک چیز دوسری کی صفت کے ساتھ ہوتی ہے، میرے ساتھی، کون سے ساتھی، جب کسی دوسرے کے ساتھ اس کی صفت لگتی ہے تو پھر اضافت سے اس کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، ادروائز یہ میرے دونوں ساتھی لفظ ہے۔ یا صاحبی یہ سجن کس کو کہتے ہیں؟ قید خانہ، جیل کو، اے میرے جیل کے ساتھیو۔ آ کا معنی کیا ہے؟ یہ حمزہ کو ہم الف بھی کہتے ہیں، اور الف کا استعمال تین طرح ہو سکتا ہے، امر کے لیے، میں مفعول کے لیے، اور استفہامیہ کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے وہ استفہامیہ کے لیے آیا کیا؟ اربابن لفظ کیا ہے؟ رب ہے واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ ارباب، کیا بہت سے رب۔ متفرق کس کو کہتے ہیں؟ مختلف، جدا جدا، عام اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا بہت سے رب جدا جدا خیرن بہتر ہیں، ام اللہ یا ایک اللہ؟ کون اللہ؟ الواحد یکتا، القہار قوت والا، غلبے والا۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سارے بکھرے ہوئے مختلف رب جو ہیں وہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو غالب حکمت والا ہے، غالب ہے، قوت والا ہے ہر چیز کے اوپر، یا وہ بہتر ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان کے طور پہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ، کیا بہت سے رب جدا جدا بہتر ہیں یا ایک اللہ الواحد القہار جو واحد ہے اور غلبے والا، قوت والا ہے۔ قال لا یاتکما طعام نہیں آئے گا وہ کھانا، ترزقان ہی جو اسے دیا جاتا ہے، الا نباتکما مگر یہ کہ دے دوں گا خبر بتاویلہ اس کی، کس کی؟ اس بات کی جو انہوں نے مانگا تھا، جو انہوں نے خواب بتائے تھے، ان دونوں کی، نباتکما ان دونوں خوابوں کی، جو دو خواب تھے، ایک نان بائی کا تھا، ایک خواب جو ہے وہ ساکی جو پلانے والا تھا اس کا تھا۔ قبل ان یاتکما اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارا آئے، اس وقت تک میں تمہیں تمہارے دونوں خوابوں کی تعویل بتا دوں گا۔ ذالکما اور یہ اس وجہ سے ہے، یہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے، مما علمنی ربی یہ اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ بے شک میں چھوڑ چکا دین اس قوم کا، نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ اور نہ آخرت پر، وہم کافرون اور وہ انکاری ہیں، ہم کافرون وہ انکاری ہیں۔
واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی طریقہ دین اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی۔ ما کان لنا، نہیں تھا ہمارے لیے، ان نشرک، یہ کہ ہم شرک کریں، باللہ، اللہ کے ساتھ، من شیئن، کچھ بھی، ذالکہ، اور یہ تھا، من فضل اللہ علینا، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل، وَإِلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور اکثریت لوگوں کی شکر ادا نہیں کرتی۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ، کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا اللہ الواحد القہار، جو واحد ہے اور غالب ہے۔ یہ دیکھیے جس وقت تک وہ کھانا آیا، اب ایک بات تو یہ ہوگی کہ جیل میں ان کو آپس میں ملنے کا موقع ملتا رہتا تھا، اور ظاہر ہے کھانا جیل کا یا تو جو ہے وہ ان کے مطبخ، جو ان کا کچن تھا، وہاں سے آتا تھا، یا کھانا گھروں سے آتا ہوگا۔ تو اس وقت جس وقت انہیں بات پوچھی تو انہیں کہا اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آئے، اب جو ملنے کا موقع ایسے ہی ہے کہ کھانے کے وقت جو ہے وہ قیدیوں کو ہو سکتا ہے کہ کوٹھڑیوں سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا جائے، اور کچھ لمحات بعد کھانا جو ہے وہ سرو کیا جانا ہو، تو درمیان میں اس میں بہت کم جو ہے وہ وقفہ تھا۔ تو اس وقفے میں کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ تمہارا کھانا آئے، یہ جو تم نے دونوں خواب جائے ہیں، ان خوابوں کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب اس تعبیر بتانے سے پہلے جب آپ وہ کیا سمجھ کے آئے تھے؟ آپ کو صاحب علم سمجھ کے آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ اور وحدانیت کا پیغام دینا شروع کر دیا، اور یہی پریچنگ وہ اس سے پہلے جیل میں کرتے آ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھیے جو صاحب علم یا جس کے پاس، جس کو جب موقع ملے اور جب ماحول دیکھے کہ کوئی لوگ جو ہیں، کچھ لوگ اپنی ضرورت کے تحت میرے پاس آئے ہیں، تو اس ضرورت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا پیغام بھی دیا جائے، تو وہ لوگ اس کو سن کے زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ایک علم سیکھنے کے لیے آئیں اور علم سکھانے سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اللہ کی الہیت کا پیغام ان کے سامنے رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ ان کی بات بتائی جائے اور ان کی خواہش پوری کی جائے، تو یقیناً یہ بات ان کے اوپر اثر چھوڑتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ جو تعویل ہے جو میں نے تمہیں بتانی ہے، یہ جو تعبیر بتانی ہے، ذالکم مما علمنی ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ علم میرے رب نے سکھایا ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ یہ تعبیر، یہاں پہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ میرا بتائے گا، لیکن یہاں پہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو میرے رب، میرے پروردگار کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے، اس میں سے میں بتاؤں گا۔ اور پھر جب بات ہوئی کہ میرا پروردگار، تو پھر میرے پروردگار کے ساتھ پھر یہ کہا، یہ جو ان لوگوں کا دین ہے جس میں انہوں نے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور انہوں نے جو ہے وہ گھڑ رکھے ہیں، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، میں ترک کر چکا ہوں، میں ان کی باتیں نہیں مانتا، میں ان کی بات نہیں سنتا، جو انہوں نے طریقہ پکڑ رکھا ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بھی اسی طریقے میں، کہا نہیں، میں اس طریقے سے باہر آ چکا ہوں، میں اس طریقے کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ لا یؤمنون باللہ، نمبر ایک بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر دو بات کیا ہے؟ وہ ہم بالآخرات، وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ہم کافرون، اور وہ انکاری ہیں، ان دونوں چیزوں کے انکاری ہیں۔ دو ان چیزوں کا انکاری ہو گیا، اس کے بعد کیا؟ اس کے پاس کیا رہ گیا؟ وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ انہوں نے ہر کام کے لیے علیحدہ بت گڑھ رکھے ہیں، علیحدہ سے علیحدہ بارش کا دیوتا کسی اور کو بنا رکھا ہے، رزق کا کسی اور کو، محبت کا کسی اور کو، پھلوں کا کسی اور کو۔ تو انہوں نے تو اپنے ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ رب گڑھ چکے ہیں، ایک اللہ پر اور آخرت پر، اور جس کا آخرت پہ ایمان نہ ہو وہ دنیا میں، پھر وہ زندگی میں بھی ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیے آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ جب ہم مانتے ہیں، تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں اسی کی طرف سے، یہ جو ہم کسی کے جانے پہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اسی کے لیے ہیں، اسی نے جو ہے وہ ہمیں پیدا کیا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم اسی کی طرف جو ہے راجعون، رجوع کرنے والے ہیں۔ تو کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی ہستی نے ہم سے بعد میں پوچھنا ہے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، کیا وہ مقصد پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا تمہیں ان جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت وہ رسمی عبادت نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ عبادات فرض ہیں ہمارے اوپر، یہ تو عبادات تو جو ہے وہ جو دین جو ہمیں ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا سکھایا گیا ہے، وہ ہے اصل عبادت۔
اس عبادت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقصد کی جو ہے وہ تائید کرنا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر۔ اگر آخرت پر ایمان اٹھ جائے گا تو پھر جس کو مرضی پوچھتے رہو، جب کسی کو جواب دہ نہیں ہونا تو پھر تمہارے اس کام کا کیا فائدہ؟ تم اس کام میں جس طرح کی چاہے، اگر ہم دفتروں میں کسی کے سامنے جواب دینا ہو تو کیا وہ دفاتر چل سکتے ہیں؟ کیا اس ایفیشنسی سے اس ایفرٹ کے ساتھ وہ کام کیا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جو ڈنڈا ہوتا ہے نا ACR کا، ایک جو ڈنڈا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے آ کے پوچھنا ہے اس کے اوپر، وہ ہمیں سیدھے کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ بات ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے میرے نے علم سکھایا ان خوابوں کی تعویل کا، اور میں ان لوگوں کا تو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پہ بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پہ بھی ایمان، اور میں پیروی کرتا ہوں اتبعت، اور میں پیروی کی ملت ابراہیم ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ان کے لیے کوئی نامانوس نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دین ہے جس کی پیروی جو ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا دین ہے، جو یعقوب علیہ السلام کا دین ہے۔ اصل میں تو یہ سارے جو بنی اسرائیل جو ہے یہ وہیں سے جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے۔ یہ اس سے پہلے جو آئے تھے، جو ان کے فلسطین کے علاقے سے ہی کچھ لوگ آ کے عباد ہوئے تھے، اور نام جو ہے وہ ان نبوت کا، یہ سارے ان لوگوں سے وہ واقف تھے۔ میں تو اسی دین کی، ابراہیم کی، اسحاق کی اور یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ دین کی پیروی کرتا ہوں۔ ماں کان لنا، نہیں تھا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے اگر کسی سے پوچھنے جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں ہاں فلاں نبی کا بیٹا ہوں، تو ایک امپیکٹ، اور میں نبی کا بیٹا ہوں تو ایک امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اگر بتایا جائے کہ اچھا یہ فلاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ باپ کا کیا مقام تھا، تو اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علم ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی ان صاحب علم کے لیے بتانا جو ہے وہ اس میں کوئی بری بات نہیں سمجھی گئی۔ اور ما کان لنا، نہیں تھا ہمارے لیے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو شریک کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اور یہ اس میں ہمارا کمال نہیں تھا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا ہم نے جو ہے وہ اپنی چوائس ہے؟ یہ ہماری رحمت ہے اللہ کی، یہ فضل ہے ہمارے اوپر اللہ کا کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس میں ہماری کوئی جو ہے وہ کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے لیے جو ہمت، جو طاقت ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بغیر ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل تھا ہمارے اوپر اللہ کا ہے، وَإِلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے نبی کا آنا بھی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہوتی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہو جانا اور ہمارا امت محمدی میں سے ہونا، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر یہ نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے ہم بھی کہیں بھجن گاتے ہوئے جو وہ نظر آتے۔ یہ اس کے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ تو یہاں پہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور یہ فضل ہے ہمارے اوپر اللہ کا، کس بات کا؟ ان نشرک باللہ، کہ ہم کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ذالک من فضل اللہ، اکثر لوگ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ جو نعمتیں ہمیں دی جاتی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے عبدن شکورا، کہ وہ میرا شکر کرنے والا بندہ تھا۔ وہ شکر کرنے والا کیا بندہ تھا؟ وہ کھانے کا لقمہ کھاتے اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ پانی کا ایک گھونٹ پیتے اللہ کا شکر ادا کرتے، اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ جو شفاعت والی حدیث ہم نے سن رکھی ہے کہ روز محشر جس وقت حساب نہیں ہو رہا ہوگا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ شروع ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئیں گے، اسی درمیان میں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ تو ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر دے، تو اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ عبدن شکورا کہا گیا ہے، بہت ہی شکر کرنے والا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں نبی دیا، اور اسی بات کو جو ہے وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے ہم پہ بھی اور لوگوں کے اوپر بھی۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں،
لیکن یہ لوگ پھر ان کی راستے کی طرف نہیں چلتے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف نہیں چلتے، اور اللہ کے ناشکرے ہیں۔ اللہ کی نعمت کو نہ ماننا اس کا ناشکرہ پن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یا صاحب السجن، ایک بات بتاؤ میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، جدا جدا ہیں، کسی کا کوئی نام ہے، کسی کا کوئی نام ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے، کیا وہ بہتر ہیں؟ خیر ام اللہ، جو ہے وہ یا اللہ الواحد القہار، جو واحد غلبے والا ان ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے، تم بتاؤ کہ کیا ان دونوں میں سے وہ بہتر ہیں یا یہ بہتر ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان پوچھ کے ان کے دماغ کو جو ہے وہ چھیڑا جا رہا ہے، تاکہ ان میں وہ سوچ، وہ جہت پیدا کی جا سکے کہ وہ سوچیں کہ ہاں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واحد القہار ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ گھر گھر جو ہے بت رکھ کے گھڑ کے۔ اب آپ دیکھ لیجئے مکہ میں 360 بت تھے، کتنے نام تھے، لات و عزا تھا، نائلہ و صاف تھا، منات تھا، کتنے نام رکھے ہوئے تھے، ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ کام اس کو سونپا ہوا تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس کام کے لیے اگر بھوک میں کھانا کھانا ہے اس رب کے پاس چلے جاؤ، پانی پینا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، بارش برسانی ہے اس کے پاس۔ یہ سارے بہتر ہیں ام اللہ واحد القہار، یا ایک اللہ الواحد جو واحد ہے، جو سب پہ غلبے والا ہے، وہ بہتر ہے؟ یہ سوال چھوڑا جا رہا ہے ان کے لیے، اور اسی سے پھر جو ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم کل بعد جو ہے وہ اگلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دیکھیں اس ترجمے میں اب فرمایا یوسف علیہ السلام نے، وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے اس سے پہلے ہی میں تمہیں وہ خبر دے دوں گا کہ وہ آئے تمہارے پاس، یہ میرے اللہ کی طرف سے، میرے پروردگار کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے۔ کیا علم دیا گیا ہے؟ جو تعویل میں نے بتانی ہے اس کا علم مجھے دیا گیا ہے، اور میں تو بات یہ ہے کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں تو چھوڑ چکا ہوں اس قوم کا طریقہ۔ یہ لوگ تو ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ کے اوپر، اور یہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کافر ہیں، یہ انکاری ہیں، اور میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی، ان کے دین کی۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ، یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت بنائیں کسی بھی چیز میں۔ اور یہ فضل ہے ہمارے اوپر اللہ کا، اور یہ لوگوں کے اوپر بھی فضل ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے ساتھیو، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک ہی غالب جو ہے وہ غلبے والا، ایک ہی طاقت غلبے والا رب بہتر ہے؟ انشاءاللہ کل اسی سے ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔